إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दी ज़ात वास्ते
درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے. حمد و ثنا درود و سلام تو بعد قرآن پاک 28واں پارہ سورۃ المنافقون اس کا دوسرا رکوع تلاوت کی ہے. رمضان کا مہینہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع بہت کم روزے رہ گئے. سوموار نو یا منگل نو مسلمان عید الفطر مناون گے. عزیز بھائیو، پورا مہینہ روزے رکھے، قرآن پڑھیا، قرآن سنیا، نوافل پڑھے، نمازاں دی پابندی کیتی، صدقہ خیرات دیتا. اس ساری چیزاں نو، اس ساری نیکیاں نو تباہ کرنا لیا دو چیزاں کی محبت. وہ دو چیزاں بندے واسطے نعمت بھی نے اور بندے واسطے انعام بھی اور بندے واسطے آزمائش بھی. آزمائش وہ دو چیزیں کس طرح بن رہی ہے؟ نعمت اور انعام وہ چیزاں کس طرح بن رہی ہیں؟ انشاءاللہ اج دے جمعۃ الوداع دے اندر یہ دساں گے. اور جڑیاں میں آیات مبارکہ پڑھیاں نے ان آیاتاں دے اندر یہ دو نعمت اور دو آزمائشوں کا تذکرہ ہے. آؤ ذرا اللہ انہاں دو آزمائشاں نو نعمتاں نو کس طرح بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے ایمان والےو، گل اللہ ساڈے نال کر رہے، کافراں نال نہیں. ایمان والے جنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. اسی بڑے خوش قسمت ہاں، اللہ ساڈے نال گل کر رہے، سانو تنبیہ کر رہے. اے ایمان والےو، روزے دارو، قرآن دیاں تلاوتاں کرن والےو، نمازیں پڑھنے والےو، اللہ دی راہ وچ تیرا مال خرچ کرن والےو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تواڈے مال، تواڈیاں اولاداں میں اللہ دے ذکر تو غافل کر دے. میرے تو تمہیں دو چیزاں دور ٹا سکتی ہے، ایک مال تے ایک اولاد کی محبت. تسی دیکھو اج بھی یہ دو چیزاں نہیں رو رہے. یہاں دونوں چیزاں جہاں کہ اللہ کی طرف بہت بڑی نعمت ہے. مال بھی بہت بڑی نعمت، اولاد بھی بہت بڑی نعمت. اور مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت تو پناہ منگی. غربت جو بندہ ایمان بیچ دے. اور اولاد اللہ نے قرآن پاک چ دو نبیوں کا تذکرہ کیا. انہوں نے اولاد کی طرف کا تذکرہ کیا. حضرت ذکریا علیہ السلام
بڑھاپے کی عمر قرآن کہتا ہے کہ سر بڑھاپے دیا نشانیاں نے بیوی پانچ رب نو چھپ کے بلا رہے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اذنادا ربہ نداء خفیا زکریا علیہ السلام چھپ کے لوگوں کو لے کے رب کو دعا کر دینی اللہ جے مریم نو بے موسم پھل دے سکدا ہے تے مینوں پچھلے پارے دا پتر کیوں نہیں دے سکدا اے اللہ نے نبی کی خواہش بیان کی تھی کہ اولاد کی خواہش بڑی اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پیغام بھیج دیتا کہ زکریا سی تہاڈی دعا سنی ہے جاؤ تو اسی پتر دیواں گے پتر نیک ہوے گا تے نبی ہوے گا اللہ نے یحییٰ علیہ السلام بڑا پہلی عمر میں پتر عطا فرمایا دوسرا تذکرہ کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر دعا کرتے ہیں کی کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین اللہ مینوں صالح پتر عطا فرما اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اللہ نے 86 سال کی عمر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیتے پھر دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام 90 سال کی عمر تو بعد اتوں پتہ لگتا ہے کہ اولاد کی تڑپ اور خواہش چاہت نبیوں نے بھی سی لیکن نبیوں نے اولاد منگی ہے نیک کہ اللہ نے سارے پتر عطا فرمائی اولاد لینا مقصد نہیں ہوتا اولاد دا نیک لینا مقصد ہوتا نیک لو گے نیک نامی کا سبب بنے گی اولاد نیک نہیں منگو گے بری نکل آئی بدنامی کا سبب بنے گی پھر بندہ کہتا ہے کاش یار میں جمنا ہی نہ تو پیدا ہی نہ ہوتا اچھا اس مال اور اولاد کی محبت یہ ازمائش تو بچنا کیویں گل یہ آپ کریں گے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اللہ فرماتے ہیں دو چیزوں جڑیاں میں تمہیں دتی ہیں مال بھی اللہ نے دتا اولاد بھی اللہ نے دتی اللہ فرماتے ہیں میرے دتی چیزاں میری راہ وچ خرچ کر دو جب میش تو بچنا دے مال اور اولاد دی تو پھر میرے نال کاروبار کرو میرے راہ پہ خرچ کرو اچھا مال تے بندہ گائے بغیر خرچ کرتا ہے اللہ کہتا ہے اولاد بھی خرچ کرو اولاد کے اللہ کی راج کھلانی آپ اکثر لوگ شادی شدہ نے بیٹے بیٹیاں والے اللہ کی راج اولاد کے خرچ کرنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بچے دی عمر 7 سال ہو گئے تے والدین بچے نو نماز ترغیب دلاون باپ مسجد وچ نماز پڑھنا ہے تے نال اپنے پتر نو بھی لے جائے
ماں گھر وچ نماز پڑھے تے نال بیٹی نوں بھی کھڑا کر لوے، یہ پہلی سیڑھی اللہ دی راہ چلاوا۔ کیا کیویں کر دے؟ بعد میں پڑھتے نہیں آپ ہی نماز تو اولاد میں پڑھاؤ گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بچے کی عمر 10 سال ہو جائے بچہ نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھانا، یہ پہلا طریقہ ہے، پہلی سیڑھی اللہ کی راہ چلاؤ۔ کنے والدین سختی کرتے ہون گے جی اولاد نماز نہ پڑھے نہ ہونے پر اشاریہ کچھ فیصد چنگے پر مذہبی لوگ جڑے آپ نمازی نے انہوں نے کبھی اولاد میں کبھی نہیں کیا، اولاد جوان ہو گئی جی اور انہوں نماز کی گل کرتے چنگے لگ رہے، جی اولاد بڑی ہو گئی کاروبار نہ کرے مزدوری نہ کرے کما کے نہ لے تو پھر تے گھروں کٹن کی دھمکی دے دیں، وہ اولاد نماز نہیں پڑھتی تے کل تے جوں تک نہیں رہے گی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے بندیاں کو ہر نعمت ہوئے گا تینوں فلاں نعمت دیتی اور نعمت کتنے استعمال کی تھی، اللہ نے یہ بھی سوال کرتا ہے اے میرے بندے تینوں قرآن دیتی سی اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں بہت دیر دیتے ہی نہیں، یہ اولاد کی قدر کا پتہ کرنا ہے، جنہ کو اولاد بھی نہ ہے انہوں نے پوچھو ذرا کی حال تڑپنے نہ جائے اللہ کو ربیہ نے تذکرہ کیتا انہوں نے طرف کا تذکرہ کیا کہ بڑے بارے کہتے ہیں یا اللہ دے دے اولاد دے دے کہ جنہوں نے دیتی اس اولاد نو اللہ کے سامنے اللہ کا فرما بردار بنایا، اللہ کی فرما برداری کی پہلی سیڑھی نماز ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دور مسجد نبوی وچ 3 طرح دیا صفاں بنیا کر دیا سن، پہلے بالغ مرداں دی صف، پھر بچیاں دی صف تے آخر وچ عورتاں دی صف بنیا کردی سی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرے ہوندے تے عورتاں دے حصے وچ بچے دی آواز ہوندے، کچھ والے بچے بھی ماں مار کے آنیاں آپ دوران نماز جب نماز پڑھا رہے ہوندے بچوں دے رون دی آواز سنتے آپ اپنی نماز مختصر کر دیں، لیکن آپ کدے کسی وقت روک دے نہیں سکتے بچوں کو مسیحتے کیوں نہیں لگانیاں جی نماز مختصر ہو جاتی لیکن بچوں کو روکیا نہیں سی کدی بچے مسجد نہ لاتے ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی وچ ایک دن جماعت کروا رہے ہیں، اپنی نواسی امیمہ بنت جہش رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی نواسی دوتی گود وچ اٹھا کے جماعت کروا رہے ہیں، رکوع تے سجدے جاندے تے زمین پہ بٹھا دیتے، تشہد قیام دیارے کھڑے ہوندے تے گود اٹھا لیندے، جماعت کروا دے بچے نو اٹھا کے کی میسج ہے کہ بچے نو مسیتے لے کے آؤ بھائی، بچہ اس عمر سے سیکھ رہا ہے، جو بچہ والدین کریں گے وہ بچہ کرے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جماعت کروا رہے ہیں، مسجد نبوی میں آپ امامت کروا رہے ہیں، آپ نے سجدے لمبے کر دیتے، سلام پھیرنے تو بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تسی سجدے لمبے کر دیتے، کیا اللہ کی طرف کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جدوں میں سجدے وچ جانا تھا میری کندھ تے حسن حسین بچے سوار ہو جاندے سن۔
کہ بچے سوال ہوئے اچھا تو پتہ لگتا کہ بچہ نے مسیطے آ کر آمد بہنا کوئی نہیں انہیں بھجنا توکنا انہیں تنگ بھی کرنا ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا میں سوچتا کہ بچے میری کر تو اتر گے تے سر پہ اٹھاواں گا سجدے لمبے کر دیتے اج ایک بچے تھوڑا جہا شور کرن ہر مسجد چ 2-4 بابے ہوندے نے بڑے پرانے بچے اور بالا میں ایسی دھمکی لا دے بالا میں ایسا ڈرا دے بال کہتے ہیں کہ میں مسیطے نہیں جا اتنے خوف ناک چیزاں رہتی ہیں جب مسجد سے بچیں گے بازار سے جان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت واسطے سب تو بہترین جگہ مسجد ہے جتنے اللہ نال ملاقات ہوتی ہے کیا اسی نہیں چاہتے کہ ساری اولاد اللہ ملاقات ہوئے بازار پیارے پیغمبر نے فرمایا شیطان دی آواز گانے جنہ بچہ بازار میں رہے گا اور شیطانی اثرات ہوتے دے ہوں گے بہترین جگہ مسجد کبھی سوچا ہو یار میری اولاد بھی جانی چاہیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جانا تے اپنے نواسیاں نو حسن حسین رضی اللہ عنہ بچے سن نال لے کے آ گئے کیا وہ نماز پڑھنے چلی تو مسیطے آ گئے اٹکیلیاں بھی کرتے سن بھجدے دوڑتے بھی سن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے دا بہترین صدقہ جاریہ دی نیک اولاد ہے بندہ مر جائے گناہ زیادہ بندہ سدھا جہنم چ چلا جائے گا انہوں جہنم چوں کڈن شاید صرف اودے اولاد ہوئے گی اولاد کیویں ہوئے گی اگر پچھوں اولاد ہونا دی آدمی نے حاضر قرآن جتنا اولاد اللہ ادے میں رہنے کیا دا نماز دا قرآن دا اللہ اتنا ہی اجر دے مرن والے دا والدین دے دا اعمال لکھتا جائے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ اس بچے دے والدین جہنم چوں کڈ لین گے اور سوال کرے گا اللہ میں جہنم چوں کڈ لیا گیا تے میرے تے رحمت کیویں ہوئی انہوں دسیا جائے گا پیچھے تیری اولاد نہیں سی نمازیں پڑھتی سی قرآن تلاوتیں کرتی سی جتنا علم اولاد کو دینا تھا اتنا ہی تیرا آواز لکھنا تھا اج تیریاں نیکیاں بہتیاں ہو گئیاں تیرے گناہ گھٹ رہے اس واسطے تینوں جہنم چوں کڈ کے جنت چ بھیج دیتا ہے یہ بہترین اولاد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے مسجد کے دروازے وچوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ داخل ہوئے بچے سن دوڑے لمبا کرتا پہنے ہوا سی اڑ کے تے ڈگ پے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ رہے آپ نے خطبہ جمعہ درمیان چ چھڈیا منبر تو اتر کے اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پکڑ کے امت کے کول آیا ہے کہہ سکتے سن نبی کسی سیابے نو بھیج دے جا یار ان بچے نو گھر چھڈیا انہاں مسجد کی کام نہیں جمعہ درمیان چ چھڈیا اترے ممبر تو اتر کے لے کے ممبر کے کول بٹھا دیتا پھر جمعہ شروع کر ایسی بچے نال شفقت آ مسلمانہ اولاد تے اللہ نے مینوں بھی دتی ہے تینوں بھی دتی ہے میری تیری اولاد اللہ کی کنی کفر کا بردار ہے آ روزانہ کا مہینہ ہی کتے ایسا نہیں میں کر دے جو کرنا بڑا ہونے دے ناتے یا میری بیوی بڑی ہونے دے ناتے صرف نماز روزہ یہی کرتے ہیں نہ میری بیٹیاں روزہ رکھ دیا نے نہ نمازاں پڑھ دیا نے نہ میرے بیٹے روزے رکھ دے نہ بیٹیاں نمازاں پڑھ دے غور کرو
کتنے ایسا تو نہیں میرا رمضان ہے نا گزار تو میرے کلے کی نماز ہوگا مینو فائدہ تھوڑی دینا جب تک میں اپنے گھر امر دل ماروں ولا منکر کا کام نہیں کرا نیکی کی بات نہیں کرا گا برائی تو روکا گا نہیں اپنی اولاد میری کلے دیا نماز قبول کوئی نہیں رونا قبول نہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بچہ قرآن کا عالم حافظ بن گیا قرآن نو سینے وچ جگہ دے دتی اللہ کل قیامت والے دن ان دے والدین نو ساری دنیا دے سامنے کھڑا کرے گا اللہ فرشتیاں نو کہے گا جاؤ انہوں ایسا تاج پہناؤ اس تاج نے ایک موتی دی قیمت دنیا تے دنیا میں جو کچھ ہے سب تو زیادہ ہو گئی لوگ پوچھیں گے کون دسیا جائے کہ حافظ قرآن پہ آ رہے ہیں کیا یہ شرف مینوں ملے گا اولاد تو میری بھی ہے اسی سوچنے ہیں کہ اولاد کو کاروبار کروائیے دنیا پڑھائیے ڈاکٹر انجینئر بنائیے دکان پا کے دئیے سارے کام ٹھیک ہیں منع نہیں ہے اور بھائی قرآن پڑھنے والے بچے کیا بھوکے مارتے ہیں کیوں کاروبار نہیں کر سکتے پہلے دین پڑھاؤ قرآن پڑھو اسلام پڑھو بعد کاروبار میں چلا رہے ہو اور کاروبار بھی پھر ایمانداری نال کریں گے اور کاروبار بھی پھر خدا خوفی نال کریں گے زکات ادا کریں گے اسے ادا کریں گے اگر دین ہی نہیں پڑھایا تو پھر بھائی ہو حرام حلال تمیز کا انہوں پتہ ہی نہیں ہونا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بچہ حافظ قرآن بن جائے قرآن کا علم حاصل کر لے اللہ قیامت والے دن انہوں بلائے گا اے میرے بندے تو دنیا میں قرآن اپنے سینے میں جگہ دیتی اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری جا بسم اللہ تو شروع ہو جاؤ میرے کو کوئی سواری لے رہے جیڑی سواری تو چاہ رہے اس سواری تے سوار ہو کے قرآن کی تلاوت شروع کر دے جتھے تیرا قرآن ختم ہو جائے اونی جنت ساری تیرے نام ارائے کر دیتی جائے گی آدھنے کہ 36 گھنٹے کا سفر ہے پاکستان تو امریکہ جہاز چلے 36 گھنٹے اور قرآن بندہ ایسا پڑھے تو بابا دن لگ جان گے تو کتنی جنت ایک حافظ قرآن مل جائے گی یہ پروٹوکول ہے اس قرآن دے عالم اور حافظ اسی پہ گیا دنیا داری صرف دنیا دین نو اپنی زندگی چ کٹ کیتا آ مسلمان رمضان دا روزہ تیرے اندر تقوی پیدا کرنا ہے تیرے اندر پرہیزگاری پیدا کرنا ہے تیرے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے تیری اصلاح کرنا ہے تیرا احتساب تے محاسبہ کرنا ہے اگر میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیا سمجھ رہے کہ رمضان دے روزے نے میرے فائدہ دے دیتا ہے اگر میری زندگی پہلے کی طرح رہی جدو روزے شروع نہیں سی ہوئے جس طرح کی زندگی پہلے سی رمضان تو بعد کی زندگی ایسی میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی انقلاب نہیں آیا سمجھو کہ میرے پلے صرف پکڑ پیاس ہی رہ گئی تیرے روزہ نہیں قبول روزہ تو تقوی پیدا کر دے ڈر پیدا کر دے اگر حلال حرام انہیں تمیز نہیں آئی امانت سے خیانت میرے اندروں نہیں گئی کسی نے حق کھانا میرے اندروں نہیں گیا کسی نے بول چال بات چیت جو شروع نہیں ہوئی سمجھ لو میرے روزے نے میرے پوکھر پیارا دی میرے روزے نے میرے اندر تبدیلی نہیں لی روزہ تبدیلی کا نام ہے
اللہ فرماتے ہیں کہ رونے تو اس واسطے لگوائے جا رہے لعلکم تتقون کہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، چھوٹے چھوٹے سارے گناہ چھڈنے والے بن جاؤ۔ دوسرا انعام یہ گل اولاد کی ہو رہی، اللہ کہتے نا کیا تاری اولاد سے تھوڑا مال تو غافل کر دے، میرے تو دور کر دے گا، اللہ کے ذکر تو اللہ کی عبادت تو دور کر دے۔ تے اولاد نو دین تے لاؤ گے، اسلام تے لاؤ گے تے اولاد کی ازمائش تو بچے رہو گے، ورنہ اولاد نو دین تے نہ لایا تو ایسے تارے بڑھائے گی، ایسے چل جائے گی اولاد ہاتھ لا رہے ہیں، دیکھو گے کہ یار ایسی اولاد چل رہی نا۔ صرف ایک دین اسلام کی تربیت، قرآن کا علم، حدیث کا علم تاری اولاد کو ازمائش سے بچا سکے، تھوڑے واسطے نعمت بن جائے۔ ورنہ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے لوگوں تھوڑے مال تے تھوڑیاں اولاداں تھوڑے واسطے فتنہ تے آزمائش۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اپنی موت آنے سے پہلے انہاں دو چیزاں نوں اللہ کی راہ وچ خرچ کر دیو، دونوں چیزوں کو خرچ کر۔ اجی کو تھوڑا بہت مال دے دیں، اجی کیا بات ہے خرچ کرنا؟ نہیں بھائی، جو اللہ نے تمہیں دیتا ہے، جو صلاحیت دیتی، جو اولاد دیتی ہے نا، نہیں لگاؤ اللہ کی راہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حافظ قرآن بندے کو یہ انعام دے گا، جا میرے حافظ قرآن بندے تو دنیا تے میرے کو قرآن حفظ کرنے کی ڈگری لئی، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، قرآن کا علم حاصل کیتا، جا تیرے 10 رشتہ دار جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے، جڑے بڑیاں تیرے تے اور جگہ کر دے منڈل کو معلوم بنا دیتا ہے، منڈل کو حافظ بنا دیتا ہے، ساڈا منڈا تے ڈاکٹر بن گیا، ساڈا منڈا تے تیرا پت بن گیا، باہر کی نوکری مل گئی، باہر کی ملازمت مل گئی، تیرا منڈا باہر تے زندہ رہ گیا، جا تیرے ایسے 10 رشتے دار جہنم وچ سر بن رہے ہیں، تو جندے جندے تے ہاتھ رکھ رہا آ جائے گا، تیرے قرآن نو حفظ کرن دے انعام دے وچ انہاں تیرے کہن تو جہنم وچ چڑھ کے تے ہن دے دیواں گا۔ یہ انعام، یہ تربیت، یہ اللہ کی طرفوں اولاد دے فائدے۔ دوسری چیز اللہ کہنا مال خرچ کر، اللہ نے تیری راہ مال نہ دیتا کی ہوگا گا؟ سورہ توبہ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے سونا دیتا ہے، چاندی دیتی ہے، تو جدو ایسا نازل ہوئی سن ادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور چ درم اور دینار چلتا سی۔ درم ہوتا سی چاندی کا بنیا ہوا، دینار ہوتا سی سونے کا سکہ۔ اللہ گل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اسی سونا دیتا ہے، چاندی دیتی، روپیہ پیسہ دیتا ہے، اسی انہوں نے کہنے آنگے لیے ساڈے ساڈی راہ وچ بھی خرچ کرو، اور خرچ نہیں کرتے، کہنے لگے اسی خرچ نہیں دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میری قرآن کی زبان جو میں خوشخبری سنا لو فبشرهم بعذاب أليم، اور عذاب سے دردناک اور خوشخبری۔ اللہ خوشخبری سے چنگے کرنا واسطے اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جڑے پیسے کے بل بوتے نال میرے بندے نال مذاق کرتے ہیں، میں بھی انہاں نال مذاق کراں۔ اچھا یہ ہوئے گا قرآن دی اگر ان کی تفسیر سے غور کریے نا، اللہ قیامت والے دن
یہ مالدار لوگوں کو بلائے گا پیسے والے آؤ جی تے واسطے خوشخبری آ گئی اور بڑے خوش ہو گے کہ دنیا چ بھی موج مستی چ رہے دنیا چ بھی موجہ کی آخرت میں بھی موجہ جب سارے اللہ کو کٹھے ہو جان گے تو پوچھیں گے یا اللہ کی خوشخبری اللہ اپنے فرشتوں کو دے رہا اے تیرے فرشتوں انہاں واسطے خوشخبری ہے فبشرہم بعذاب الیم انہاں واسطے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے انہاں سارے نوں پڑھو تے جہنم اندر الٹے ہوئے بھگ رہے ہو یہ خوشخبری اچھا اتنے عذاب کیویں دا ہوئے گا تین طرح کا عذاب ہوئے اللہ دی راہ چ مال نہ دینا اللہ کہتے ہیں ساڈا مال اسی مانگنے ہیں تے دیندے نہیں جی یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنتم لنبلغکم فذوقوا ما کنتم تکذبون اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا دن ہوئے گا بندے کے سامنے جب بندہ مال چھڈ کے مریا آئے گا اللہ فرمائے گا کہ سارا مال جہنم دیا گئے جو سکنے جس دے جو نہ عشر کریا نہ زکات دیتی نہ نفل صدقہ کیتا نہ فرض صدقہ کیتا اللہ فرمائے گا جہنم دیا گئے جو سکنے تے وہ لوہے دی شکل دے دیو اس لوہے کو جہنم وچ تیل کیتا جائے گا آگے تو بنا کے فتقوا بہا جباہہم اللہ کشادیوں کے چہرے دے گا پہلا عذاب اچھا تسی قرآن دی گہرائی تے غور کرو چہرے کو داگے جانے آج بھی تجربہ کر لو پیسے والے بندے نوں کوئی پیسہ منگنا دے کو یارا فلانا نیک کام ہو رہا ہے مسجد واسطے جگہ لئی مدرسے واسطے جگہ لئی آج جناب جہاد واسطے دے دو فلسطینیوں واسطے انہیں چہرہ بگڑ جائے گا غصہ آ جائے گا بڑی محنت نال مال کمایا تو دے وہ فتقوا بہا جباہہم جس چہرے اللہ واسطے منگیا جائے غصہ آ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں صحیح مال گرم کر کے تمہارے چہرے پہ نشانیاں ڈالا گا چہرے تو غصہ آ رہا نا بندہ دو طرح کا مال دینا ہے ایک خوشی نال ایک کراہت اور اللہ کی راہ سے خوشی نال دینا چاہیے خوشی نال دو گے بابا ملے گا اگر جناب نہ چاہتے ہو دو گے دے گا اللہ پھر بھی کرو لیکن شاید تم اجر نہ ملے اس واسطے پیسہ تو نکل ہی جانا ہے جیب چو تو خوش بھی ہو جائیے کہ شیطان بندے دی خوشی نہ چھین لے کے پیسہ دیں دے اللہ کی راہ دوسرا عذاب وجنوبہم اللہ پہلو تے پاسے انو دے گا اے پاسے کو دگے جا موڑے مار دینا لے آ گیا نا انہوں منگنا استہزائی انداز پہلو مار دے اللہ فرماتے ہیں جہنم اندر مال نو گرم کر کے انہاں دے پہلو تے پاسے دگے جان گے تیسرا عذاب وظہورہم اللہ کنڈا تے پشتاں نو داڑے گا کنڈا تے داڑیاں جان کیونکہ لوگ کن وکھا کے ٹر جاندے نے کہ کوئی نہیں دینا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ روزانہ ہر بستی وچ دو فرشتے بھیجدا ہے اور فرشتے سارا دن انساناں نوں ملدے نے شام نو جان لگیا دونوں فرشتے دو دعاواں کردے نے ایک فرشتہ دعا کردا ہے اللہ اج میں مرتا تے سارے لوگاں نوں ملیا فلاں فلاں بندے نے تیری راہ وچ صدقہ کیتا ہے اللہ نے مال چ اضافہ کر دے دوسرا فرشتہ آمین کہہ رہا ہے
اچھا فرشتے ہوتے ہیں معصوم، تے معصوماں دی دعا اللہ رد نہیں کرتا. بچے بھی معصوم ہوتے ہیں، بچے دی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزرتے ویکھدے نا بچے کھیل رہے، کہتے بیٹے ادھر آؤ، بچہ نو کول بلا کے کہتے دعا کرو. بچے پوچھتے کی دعا کریے؟ دعا کرو کہ اللہ عمر بن خطاب کو معاف فرما دے. بچے کو دعا کروانے کیونکہ بچے کی دعا اللہ رد نہیں کرے. تیسرے نبی ہوتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، انہوں کی دعا اللہ رد نہیں کرے. فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتہ روزانہ دعا کرنے واسطے ملکہ آس بھی آ گئے، بد دعا کرنے واسطے بھی آ گئے. جڑا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ دے رزق وچ اضافہ کر دے. اللہ اس بندے نے تیری راہ وچ خرچ کیتا ہے، اللہ کسی طریقے نال 10 گنا دنیا دے دینا شروع کر دیتا ہے. دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے یا اللہ اج ملکہ دے وچوں اس بستی وچوں فلاں فلاں بندے نے تیری راہ وچ 1 ٹکا بھی خرچ نہیں کیتا. اللہ تیرے دتے مال تے سفر کے بیٹھا ہے، اپنی ضرورتاں تے پوریاں کیتیاں، لیکن فی سبیل اللہ اللہ دی راہ 1 ٹکا نہیں دیتا. اللہ دے مال وچ کمی پیدا کر دے، کوئی بیماری آ جاندی ہے، کوئی مقدمہ بن جاتا ہے، پیسے رکھن دی جگہ بن جاندی. دونوں فرشتے نے اللہ دعا سن روزانہ آ رہے فرشتے، اس واسطے روزانہ صدقہ کریا. تو عذاب ہو جائے گا مالدار لوگوں پیسے لے لو، اللہ ایک فرشتہ مقرر کرے، ہر بندے تے ایک فرشتہ مقرر ہوئے، وہ نال کی سمجھا رہا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرشتے گئے اے مسلمانہ اے تیرے دنیا دا بیت مال سی جڑا ایویں چھڈ کے مر گیا، اے تیرے دنیا دا فلا ماری انہوں اللہ دی راہ وچ خرچ نہیں کر سکیا، اج دنیا تے جمع کیتے مال اس آخرت نوں مزہ چکر. اس طرح دنیا دا مال ہے جنوں اگرنگا بنا کے لوہے کی شکل دے کے گرم کر کے تیرا جسم دا گیا جائے. یہ مال کی حقیقت. مال رب نو دو گے ازمائش نہیں بنے گا، ورنہ یہ ازمائش بن جائے گی. چور ڈاکو لے جان گے اس مال پیچھے آپس سے قتل ہو جاؤ گے. اج کر فتنے اس اولاد تے مال دے مال جدو اللہ دی راہ وچ نہیں لگے گا اس مال کو لڑائیاں دین رہن گیاں، قتل و غارت ہوے گی. آر رمضان دا روزہ رکھنے والے مسلمان اپنی اصلاح دے کر، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر، رمضان کا تقوی پیدا کر، رمضان کا تقوی تے روز سکھا گئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے جو تیز آندھی دی طرح صدقہ جہاد کیتا کرتے سن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندی ہیں اس مہینے میں جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات تے قبر کر لیندے سن اور تے صدقہ جہاد بھی تے باہر ہم تے کیتا کرتے سن. اور جڑا بندہ اللہ دی راہ تے دیندا ہے اللہ نوں بھوکا نہیں مارتا، اور رج کے دنیا میں جاتا ہے. تے جڑا بندہ نہیں دیندا اندر کول ہوندا بھی بہت ہے، اندر پیٹ ہی نہیں پڑتا، کہندا مر گیا جی، مر گئے جناب کچھ نہیں جی، مہنگائی بڑی جی، اے مسئلہ جی، اے مسئلہ. ارے ایک لمبی لسٹ سامنے رکھے گا کہ جناب اے مسئلہ جی تانوں کی پتا والی سا سانوں پتا ہے یار، ہو سکتا ہے سانوں نہ پتا ہو لیکن اللہ کو پتا ہے. تو میرے بھائی اللہ نے آخر دے وچ ایک بات کی تھی، موت کا وقت قریب ہوئے گا تے بندے نوں نظر آ گیا کہ میری موت آ گئی. اسرائیل بھی نظر آ گیا تے پتہ ہے وہ کی کہے گا. اللہ آگے ایک درخواست رکھے گا. ایک قرآن کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إلى أجل قريب اللہ میں تھوڑی جی مہلت دے دے گھنٹہ 2 گھنٹے دے دے آدھا گھنٹہ دے دے مہلت دے دے اللہ پوچھے گا کی کرنی مہلت بھائی موت دیکھ لے گا کہے گا مہلت دے دے بندہ کہے گا اللہ میں موت کے سوال مانگنا کیوں فَأَصَّدَّقَ اللہ میں سارا کچھ تیری راہ کے مال غلام صدقہ کرنا چاہا وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ میں تیرا نیک تے اچھا بندہ بننا چاہا اللہ نے پتہ کی جواب دے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ فرمائے گا کہ ہرگز نہیں تیری تے مہلت ختم ہو گئی تیرا تے دنیا دا پیریڈ ختم ہو گیا تینوں ایک نئے واسطے بھی زندگی دی مہلت دے دتی جائے گی اللہ یہ جواب دے اللہ کہتے ہیں اس تو پہلے تسی کر لو اس تو پہلے تیرے کول مہلت تو میرے بھائیو آؤ رمضان کا مہینہ ہے ان دے اندر یہ 2 چیزاں ان دی محبت ان دی غفرت پہ کے ابھی ساری عبادت انتظار